اس ایپیسوڈ کا آغاز محل میں شہزادی اسپورچا کے جہیز کی آمد سے ہوتا ہے، جو عثمانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے درمیان اتحاد کی علامت ہے۔ نیلوفر خاتون اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اورحان اپنے سرداروں کو فوجی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے بلاتے ہیں، خاص طور پر اولوبات جھیل کے قریب چرنارلی گاؤں کو ہدف بنانے کے لیے۔ وہ شمالی محاذوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایورنوس کی قیادت میں ایک نیا دستہ تشکیل دیتے ہیں۔ ادھر درستون کو عثمانی ریاست کی خاطر اپنے والد اور بھائی کو دھوکہ دینے کی اخلاقی مخمصے کا سامنا ہے۔ اورحان مشن مکمل ہونے پر اپنی بہن حلیمہ کا رشتہ دے کر ان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ادھر نیلوفر اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے اسپورچا کے ساتھ شادی کے بارے میں بات کرتی ہے اور انہیں سکھاتی ہے کہ ریاست کی ضرورت کے طور پر یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یزید محل کے گرد و نواح میں گھس جاتا ہے اور درسون کو حلیمہ کے ساتھ اپنے منصوبوں پر بات کرتے ہوئے سن لیتا ہے۔ دوسری طرف اورحان نیلوفر کے ساتھ ریاست کی بہتری کے لیے اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نیلوفر یہ سن کر گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے اورحان کی ریاستی ذمہ داریوں پر توجہ ان کے تعلقات میں جذباتی دوری پیدا کر رہی ہے۔ اورحان اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور کہتے ہیں، میری زندگی ریاست کے لیے وقف ہے۔ ادھر ایورنوس کمانڈروں کو قلعہ فتح کرنے کی حکمت عملی بتاتا ہے۔ وہ براہ راست حملہ کرنے کے بجائے خفیہ طریقے سے قلعے میں داخل ہونے کی تجویز دیتا ہے، جس پر عبدالرحمن اور دیگر سرداروں کے ان کے ساتھ اختلافات شدید ہو جاتے ہیں۔ اورحان اور ان کی بہن فاطمہ کے درمیان کشیدگی کے بعد صلح ہو جاتی ہے۔ فاطمہ اعتراف کرتی ہے کہ انہوں نے شرمندگی کی وجہ سے ان سے راز چھپائے اور اورحان کہتے ہیں، میں مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ادھر شہین شاہ اپنے بیٹے یزید کی قبر پر جاتے ہیں، لیکن وہاں انہیں یزید کو زندہ دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جو آگ میں جھلس جانے کے باوجود زندہ بچ گیا تھا۔ یزید بتاتا ہے اس نے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنی موت کا ڈرامہ کیا اور اپنے والد کو غدار درسون کے بارے میں خبردار کیا۔ ادھر فاطمہ خاتون شہزادی اسپورچا کو شادی کی تیاریوں میں سہارا دینے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف ترحان اور عبدالرحمن نے ڈاکوؤں کا روپ دھار کر بازنطینی قافلے پر حملہ کرنے کی ایک حکمت عملی تیار کی۔ وہ کامیابی کے ساتھ شہزادی ایلینا اور ان کی خادمہ ماریا کو اس حملے سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس سے شہزادی کا ان پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ شہزادی انہیں اپنے ساتھ آئیدوس قلعے لے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کا تعلق عثمانیوں سے ہے۔ ادھر بورسا کے قلعے میں اورحان اور شہزادی اسپورچا کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ایاز خاتون شہزادی کو ان کی نئی زندگی کی رسموں اور توقعات کے بارے میں سمجھانے میں مدد کرتی ہے۔ بورسا محل میں اورحان اور شہزادی اسپورچا کا نکاح منعقد ہوتا ہے، جس کی گواہی بوران اور ایورنوس دیتے ہیں۔ قاسم اور سلیمان اس نکاح پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ نیلوفر اپنے کمرے میں غمگین دکھائی دیتی ہے۔ نکاح کے بعد سلطان اور شہزادی عوام کے سامنے آتے ہیں۔ دوسری طرف کاروان سرائے میں دمبر خان اور محمود کو شہنشاہ سے ملاقات کے دوران پتہ چلتا ہے۔ دمبر خان کا بھائی درسون غداری کر رہا ہے اور دشمن کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ شہنشاہ اس غداری کو سلطان اورحان کو جال میں پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف اورحان اسپورچا کو یقین دلاتے ہیں کہ اس نکاح میں ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، اور اپنی تلوار اسپورچا اور اپنے درمیان رکھ کر سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف درسون اس کاروان سرائے میں واپس آتا ہے، جہاں دمبر خان، محمد اور شہنشاہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے بغیر حکم کے کام کیا، اورحان سے خفیہ ملاقات کی۔ درسون کا دعویٰ ہے کہ وہ چرنارلی گاؤں کو نشانہ بنا کر اورحان کو مات دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بات سامنے آتی ہے کہ درسون اورحان کو پھنسانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو غلط معلومات دے رہا تھا، لیکن محمد اور شہنشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ درسون نے دراصل اورحان کی حفاظت کی اور اسے زندہ بچ نکلنے کا موقع دیا۔
दूसरी तरफ बुरहान शादी के बाद पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में सोचते हैं। इधर अलाउद्दीन बुरहान से मिलकर तस्दीक करता है कि कमांडर और सिपाही मुहिम के लिए तैयार हैं। अलाउद्दीन बुरहान की शादी से पैदा होने वाले घरेलू तनाव के बारे में बात करता है। इधर दरसून को उसके कमरे में घेर लिया जाता है। दरसून सिपाहियों का मुकाबला करता है और आखिरकार शहंशाह उसे काबू कर लेता है। दरसून अपनी बात पर डटा रहता है और दावा करता है कि उसने जो कुछ किया अपने वतन के लिए किया। फिर दंबर खान उसे जेल भेज देता है। दूसरी तरफ एवरनोस फातिमा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। इधर एंड्रोस एक खुफिया मुकाम पर डेफने से मिलने जाता है जो जिंदा है और इंतकाम की आग में जल रही है। वो एंड्रेस से कहती है वो इसके लिए एक बहरी जहाज़ तैयार करे वो कुस्तुनतुनिया जा सके। दूसरी तरफ बुरहान नसूह से किले को मजबूत करने के बारे में बात करते हैं। फिर जंग से जाने से पहले बुरहान अपने ख़ानदान से मिलते हैं और फिर ऐलान करते हैं कंदारी कारा को बुरसा का मुफ्ती करार दिया गया है और इस बात पर जोर देते हैं कि उनका जिहाद इंसाफ के ज़रिए होगा। दूसरी तरफ जंग का मंजर दिखाया जाता है जहां बुरहान को शहंशाह और उसके सिपाही घेर लेते हैं। दोनों तरफ से तीरों का तबादला होता है और एक शदीद जंग छिड़ जाती है। फिर बुरहान अपने सिपाहियों के साथ बारूद और धुएं का इस्तेमाल करता है और मुहासरे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ एक ज़ख्मी सिपाही बाज़ंतीनी कमांडर महल में खबर लाता है कि कॉन्स्टेंपल में बगावत हो गई है और इस पोर्चा के वालिद को जिला वतन कर दिया गया है। इस पोर्चा महल से निकलने की कोशिश करती है और उसे रोक दिया जाता है। फिर इस पोर्चा कामयाबी से महल से निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ बुरहान को एहसास होता है चरनाली में दुश्मन उसकी फ़ौज को तकसीम कर रहे हैं। इधर बुरहान तमीर खान की फ़ौज के खिलाफ जंग की क़यादत करता है और एक पूरे सरार नकाबपोश बुरहान को मारने की कोशिश करता है। उधर तुरहान और अब्दुर्रहमान किले में छुपकर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुरअसरार शख्स बुरहान को तीर से ज़ख्मी कर देता है और फिर शहंशाह भी बुरहान पर तीरों से हमला कर देता है। नाजरीन, बुरहान और जेर कुताई के पहुंचने से पहले बुरहान शदीद ज़ख्मी था। फिर जेर कुताई और बुरहान भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर एक ऐसा लम्हा दिखाया जाता है जैसे उस्मान अपना हाथ आगे बढ़ाकर बुरहान को पकड़ रहे हैं और फिर बुरहान शहीद हो जाता है और फिर बुरहान बदला लेने की कसम खाता है।